السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الانعام کا تیسرا رکوع۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے، تنبیہ کی ہے، ایک وارننگ دی ہے کہ دیکھو اللہ کے حکموں کو مان لو ورنہ آخرت کی بربادی پکی ہے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب کے بارے میں جو بھی حق اور سچ تم جانتے ہو اس کو ایکسیپٹ کر لو ورنہ تباہی اور بربادی تمہاری پکی ہے۔ چلیے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہو اور اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہو۔ بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ٹھیک ہے وہ کامیاب نظر آئیں گے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ اللہ پر جھوٹ کیا کہ جیسے کہ یہودیوں نے پیغمبروں کو قتل کر دیا، بہت سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا ہے نا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور بھی بہت سارے لوگ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں اللہ پر کیا ہیں؟ جھوٹ ہیں۔ تو اور جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کامیابی نہیں دیتے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا، جو جھوٹ باندھے، علی اللہ پر کیا کرے؟ کذباً، جھوٹ باندھے، او کذبا، یا جھٹلائے، بے آیاتی، اللہ کی نشانیوں کو۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انہو، بے شک اللہ، لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے، لا یفلح، کامیاب نہیں ہوتے، ظالمون، ظلم کرنے والے۔ آگے دیکھیے، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت کا میدان ہوگا، اور آخرت کا جب میدان لگے گا ہے نا، میدان محشر جب قائم ہو جائے گا، دنیا کے تمام انسان اس جگہ پر جمع ہو جائیں گے، تو ایک لمبا ٹائم دیا جائے گا جس میں لوگ بس کھڑے رہیں گے، جمع رہیں گے، اور وہ اتنا وحشت ناک اور اتنا خوفناک ٹائم ہوگا کہ لوگ جو ہے نا یہ کہنے لگیں کہ اب تو سوال جواب بس ہو ہی جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹرین میں کبھی جنرل ڈبے میں سفر آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا، مجھے تو یاد ہے کہ ایک مرتبہ اتنی بھیڑ ہو رہی تھی اور جنرل ڈبے میں میرا سفر تھا، پڑھائی کے زمانے کی یہ بات ہے، تو دلی سے فیروز آباد ہمیں آنا تھا۔ اتنی بھیڑ تھی کہ بس مت پوچھئے۔ ہمارے انڈیا کی ٹرینس میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور آپ نے ایسا سفر کیا ہوگا کہ اتنی بھیڑ کہ بس قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو کھڑے اتنی بے چینی سی ہونے لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس جلدی سے گھر آ جائے، جلدی سے سفر مکمل ہو جائے، ہے نا۔ برداشت ختم ہو جاتی ہے بس، اور جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی جو ہے نا ایک پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے آڑا ٹیڑھا ہو کے کیسے بھی بس وہ سفر کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا آخرت کے میدان کی جو وحشت ہوگی، تو آدمی بس، لوگ اب تمنا کرنے لگیں گے کہ بس سوال جواب ہو اور جلدی سے مسئلہ ختم ہو، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جائے، جنت والے جنت میں جائیں۔ تو بے قراری بڑھ جائے گی، گھبراہٹ بڑھ جائے گی۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ دنیا کے سارے انسان موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہے گا، جن کو تم خدا قرار دیتے تھے، معبود قرار دیتے تھے، کہاں ہیں تمہارے شریک، تمہارے خدا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے؟ تو وہ جھوٹ بات کہیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو ان کو ایک وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بولنے کی اجازت دے گا، سب بولو اپنے دل کی بات۔ تو یہ جھوٹ بولیں گے، یہ بولیں گے اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو پھر ان کے منہ پر ٹیپ لگا دی جائے گی اور ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ پھر انسان کی باڈی کے جو پارٹس ہیں نا، ہاتھ، منہ، آنکھیں، پیر، یہ سب گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ اس نے فلاں موقع پر شرک کیا تھا، فلاں موقع پر تیری نافرمانی کی تھی، فلاں موقع پر اس نے حق کو ٹھکرایا تھا، ہے نا۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔
اور وہ وقت یاد کیے جانے کے قابل ہے جس دن ہم سبھی کو جمع کریں گے، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم عبادت کے لائق سمجھا کرتے تھے؟ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں؟ وہ تو نظر نہیں آ رہے ہوں گے نا۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا فریب یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جن کے خدا ہونے کی جھوٹی بات وہ کہا کرتے تھے وہ سب اس وقت ان سے غائب ہو چکے ہوں گے۔ ان سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ بھائی جن کو یہ شریک قرار دیتے تھے نا کہ یہ جو ہے نا وہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں، اور یہ بولتے تھے کہ یہ مال و دولت دینے والا خدا، یہ ہمیں مصیبت سے بچانے والا خدا، یہ اولاد دینے والا ہمارا خدا، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا خانہ کعبہ کے اندر، اب وہ تو وہاں ہوں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے خدا ہونے کی جھوٹی باتیں کرتے تھے نا وہ سب ان سے غائب ہو چکے ہوں گے، اس وقت کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور جس چیز کو یہ جھٹلاتے تھے، کیونکہ مشرکین جو تھے نا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کے بھی قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے جو کچھ ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ آگے کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس تو یہی زندگی جی لو، مر گئے سب ختم، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ دیکھیں وَيَوْمَ، اور اس دن نَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے جمیعا، سارے کے سارے انسانوں کو، ثم پھر نقول، ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکین سے، اَيْنَ، کہاں ہیں، شرکاؤکم، تمہارے شریک، الذین کنتم، جن کو تم لوگ تزعمون، عبادت کے لائق سمجھتے تھے، ثم پھر لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کا فریب، الا مگر، ان کا فریب کیا ہوگا؟ صرف یہی ہوگا، قالو، کہ وہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا، ہم تو نہیں تھے، مشرکین، مشرک، کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہم تو نہیں تھے، یعنی جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ بیٹا چپ ہو جاؤ، اب اللہ حکم دے گا اور ان کے منہ بند ہو جائیں گے، پھر پارٹس جو ہمارے باڈی کے پارٹس ہیں وہ خود گواہی دیں گے۔ انظر، ہے نا، ذرا دیکھو تو صحیح، کیف، اللہ فرمایا دیکھو تو صحیح، آخرت کے اس حالت کو، اس سچویشن کو اللہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انظر، دیکھو تو صحیح کہ ان کی ہمت کیسے ہوگی کہ نالائق کیسے بات بولیں گے۔ انظر، ذرا دیکھو تو صحیح، کیفا، کیسے، کذبوا، یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم، اپنے خلاف، اپنے اوپر، وضل عنہم، اور غائب ہو چکے ہیں، عنہم، ان سے، ما کانو، وہ سارے کے سارے خدا، ما کانو یفترون، جن کو یہ گڑا کرتے تھے، یعنی جن کے خدا ہونے کی یہ جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے، وہ سب کے سب غائب ہو چکے ہیں، ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ بھر دیا ہے، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے صرف سننا اور دیکھنا کافی نہیں ہے۔ دماغ کسی آدمی کا صحیح ہے، وہ ساری بات کو سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اصل ہے اس حق بات کو قبول کرنے والا دل ہونا، یعنی انسان کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ بھئی جو بات صحیح ہوگی اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا، ہے نا۔ اب مشرکین کیا تھے؟ یہودی، نصارہ، مشرکین، یہ جو ہے نا سب کچھ جانتے تھے، لیکن چونکہ حق بات قبول کرنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں تھا۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے۔ جس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں حق بات جو صحیح ہوگا اس کو قبول کر لوں گا، اللہ اس کے لیے حق بات کو قبول کرنا آسان کر دیتا ہے۔
اور جس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، مجھ کو سمجھنا ہی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کو اللہ اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ سب کچھ دیکھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن ان کے اندر حق بات قبول کرنے کا جذبہ نہیں تھا۔ جیسے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے ایسے کیسے بھائی، ایسے جیسے ہم لوگ دیکھ لیں اپنی زندگی میں کہ ہم لوگ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہوتے ہیں اور ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم غلطی پر ہیں، لیکن ضد، ہٹ دھرمی، بغض، جلن، حسد، لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر ہم اپنے غلط کو بھی صحیح ٹھہرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جذبہ نہیں ہے نا۔ تو ایسے ہی مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، ان کے اندر جذبہ نہیں تھا۔ جن کے اندر جذبہ تھا وہ اسلام قبول کر کے انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو غیر مسلم جو ہے نا وہ کان لگا کے سنا کرتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو بھی۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، اکنہ، پردہ ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ نے پردہ اس لیے ڈال رکھا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حق کو قبول کریں، سمجھ کے بھی ناسمجھ بنے رہتے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ، اور ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ڈال دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کُلَّ آیَةٍ، تمام نشانیاں، لا یؤمنوا بہا، لا نہیں لائیں گے، یؤمنوا وہ لوگ ایمان، بہا اس پر، تب بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے دیکھ ہی تو لیا تھا نا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیے، معراج کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزوں کو دیکھ لیا، قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ لیا، نہیں لے کر آئے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، جاؤک، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تو آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول الذین، کہتے ہیں، الذین کفروا، کافر لوگ، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے افسانے، یعنی قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اور معجزات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پول پٹیوں کو کھول رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی دور بھاگے جاتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اپنے آپ کو ہی برباد کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو اس کا احساس نہیں ہے، اپنی ہی بربادی کر رہے۔ جیسے ایک نافرمان اولاد جان رہی ہوتی ہے کہ میرے ابا جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن قبول نہیں کر رہی ہوتی ہے نا، بس اپنی مستی میں مگن۔ اچھا جی، وہم، اور یہ لوگ، ینہونا، روکتے ہیں، عنہ، اس سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وینأونا، اور دور بھاگے چلے جاتے ہیں، خود بھی، عنہ، اس سے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کچھ لوگ تھے، جیسے حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ حضور سے محبت تو رکھتے تھے، ہے نا، تو دوسرے جو تکلیف حضور کو پہنچا سکتے تھے ان کو وہ تکلیف پہنچانے سے منع کرتے تھے اور ان کو روکتے تھے کہ تکلیف مت پہنچاؤ۔ وینأونا، اور خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے لیکن ایمان قبول نہیں کرتا تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر اپنے آپ کو ہی، یہ صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہوگا جب یہ دوزخ کے قریب کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے پروردگار کے احکام کو نہ جھٹلائیں گے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جہنمی جب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم شرک نہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اس بات کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے نا۔ دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ، اور وہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہوگا، اذ، جب، وقفو، یہ کھڑے کر دیے جائیں گے، علی النار، جہنم کے کنارے پر، فقالو، تو یہ لوگ کہیں گے، یا لیتنا، کہ کاش ہمیں، نردو،
دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، ولا نکذبا تو ہم نہیں جھٹلائیں گے، بآیات ربنا اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ یہ تمنا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمنا کریں گے لیکن ان کی فطرت ہی یہی ہے، یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچر اسکول میں ہوتا ہے نا، کچھ بچے اب نہیں چھٹی کریں گے، پتہ چلا پھر کل چھٹی کر لی۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، وہ غلطی سدھارتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کا اندر جذبہ نہیں ہوتا، تو ان کی فطرت ہی یہی ہے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے جو کچھ چھپایا کرتے تھے وہی ان کے سامنے کھل کر آ گیا ہے، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، ان کو دوبارہ بھی اگر واپس بھیج دیا جائے نا تو سب کچھ تو ان کو پتہ ہے، پتہ ہوتے ہوئے یہ ان باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو سب پتہ تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، بالکل برحق ہیں، لیکن بس ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ چلیے اچھا، بلکہ بدا لہم ان پہ ظاہر ہو جائے، حقیقت یہ ہے ان کے سامنے، بل بدا لہم ان کے سامنے کھل کر آ گیا ہے وہ سب، ما کانوا جو کچھ یہ لوگ یخفون چھپایا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ہے نا، ان کے سامنے کھل کر آ گیا ہے جو کچھ یہ چھپایا کرتے تھے۔ ولو ردو اور اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، لعادو تو یہ واپس وہی سب کچھ کریں گے، لما نہوا جس سے انہیں روکا جاتا ہے، جس سے انہیں روکا گیا ہے دوبارہ پھر ویسے ہی کریں گے، ان کی فطرت ہی یہی ہے، جیسے کتے کی دم ٹیڑھی ہوتی ہے نا، ایسی ان کی طبیعتیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک یہ لوگ لَكَاذِبُونَ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ آگے دیکھیے، وقالو کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے، وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کہتے تھے دنیا تو صرف دنیاوی زندگی ہے، دوبارہ ہم نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ وقالو اور یہ لوگ کہتے تھے ان ہی نہیں ہے مگر حیاتنا الدنیا، حیاتنا ہماری زندگی، دنیا کی زندگی ہے بس، وما نحن اور ہم لوگ نہیں دوبارہ بمبعوثین دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ہے بس، جو بھی کچھ ہے اس کے بعد انسان مرا قصہ ختم، حالانکہ نانا قصہ ختم نہیں ہوا، اب قصہ شروع ہوگا بڑا والا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، وہ منظر آپ کے لیے قابل دید ہوگا، دیکھنے کے قابل ہوگا، جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، پروردگار فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے، وہ جواب دیں گے۔ اب اللہ کے سامنے کوئی کیا جواب دے گا، وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم، اللہ فرمائیں گے تو اب اپنے کفر اور انکار کا مزہ چکھتے رہو۔ مزہ کیا ہے، جاؤ آگ میں چلو۔ ولو اور وہ منظر بھی قابل دید ہوگا، دیکھنے کے قابل ہوگا، اذ جب وقفو یہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قال تو اللہ کہے گا الیسا کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق حق بات، کہ یہ حق بات نہیں تھی، قالو تو یہ لوگ کہیں گے بلا ہاں اللہ، وربنا اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار بالکل یہ حق بات تھی۔ قال تو اللہ فرمائے گا فذوقوا تو چکھو عذاب کو، بما کنتم اس وجہ سے کہ تم تکفرون منکر تھے، حق بات کا انکار کرنے والے تھے۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 3 بھائی کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے رکوع نمبر 3 سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے اور پابندی سے تفسیر دیکھیے۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کامنٹ ضرور کیا کریں کہ ہاں بھائی آپ کو آج کی تفسیر، آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہے۔ کمنٹ نہیں کرنا آتا ہے تو سیکھ لو، ویڈیو کو لائک کیا کریں کیونکہ اس سے ویڈیو جو ہے نا دوسرے لوگوں تک یوٹیوب پہنچاتا ہے کہ اچھا لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔